اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نور قرآن عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور جو کچھ قرآن کی باتیں سیکھیں سمجھیں، ان احکامات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص کوئی ایک سورہ مبارکہ، اس کا پس منظر اور تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل، اس کا کچھ پس منظر اور کچھ آیات مبارکہ، جس میں بطور خاص معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بطور خاص والدین کی اہمیت کے حوالے سے، والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے، والدین کے لیے اولاد کیا دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ آیات مبارکہ اس میں شامل تھیں۔ اسی رکوع سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں آج کے اس درس میں ہم شامل رکھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل ان صورتوں میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس کی تلاوت نہیں فرما لیتے تھے، آپ سونے کے لیے بستر پر نہیں جاتے تھے، یعنی آرام فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی باقاعدہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، غربت کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم، یہاں پر غیب کی جو ضمیر ہے کہ جس میں فرمایا گیا ان کو ہم اور تمہیں، یعنی تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے، لیکن ہم کہہ کر پہلے ان کا ارشاد فرمایا گیا، ان کو ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ تو واضح طور پر یہ چیز کی ممانت کہ مفلسی کے لیے، افلاس اور غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ کون سے لوگ تھے کہ جو ایسے قتل کرتے تھے؟ جی ہاں، زمانہ جاہلیت میں ایسے افراد موجود تھے کہ اس دور میں وہ اولاد کو قتل کرتے تھے افلاس کی وجہ سے، یعنی ہم خود کہاں سے کھائیں گے، ان کو کہاں سے کھلائیں، اور معاذ اللہ قتل ہی کر دیتے تھے، جان سے مار دیتے تھے، اور پھر بالخصوص بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر کسی طرح کا بوجھ نہ بنے، اور ان بیٹیوں کو مار دیا جاتا۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم بات کریں تو افلاس کے اسی مفلسی اور غربت کی وجہ سے کئی افراد ایسے ہیں کہ جو اولاد کو ایک باقاعدہ قتل، وہ قتل تو نہیں لیکن ولادت سے قبل، حالانکہ بچے کے اندر روح ڈال چکی ہے، وہ ایام پورے ہو چکے ہیں، مگر کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے ولادت سے پہلے ہی اس بچے کو ختم کر دینا۔ یہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے شکایات اور مسلمانوں کے اندر یہ معاملات پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، 40 دن گزرتے ہیں، پھر 40 دن، پھر 40 دن، یعنی ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے اور اس کو 120 دن، ٹوٹل یہ کتنے، 4 منتھ یہ ہو جائیں گے۔
یہ فرمایا کہ جب ہو جاتے ہیں تو اب اس کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح ڈالتا ہے، اس کی صورت بنائی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی زندگی اور موت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کتنا ضعف اعتقاد والا ہے کہ ایسے مواقع پر بھی وہ بالخصوص غربت اور افلاس کے خوف کی وجہ سے اس طرح کے معاملات کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ اور بیٹیوں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان لوگوں کو آپ نے درس بھی دیے، تبلیغ فرمائی، بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے، اپنے بیٹوں پر اس کو ترجیح نہ دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس 2 بچیاں تھیں، اور انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس کھجور کے علاوہ کچھ نہ تھا، تو میں نے اس عورت کو دے دیا۔ تو عورت نے وہی کھجور ان دونوں میں تقسیم کر دی، خود کچھ نہ کھایا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، جہنم کی آگ سے اس کے لیے وہی آڑ بن جائیں گی، یعنی اس بندے کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ارشاد فرمایا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ اور وہ 3 کون سے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ جو بوڑھا اور بدکار، عمر میں بھی زیادہ اور برائی کرنے والا، دوسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا فقیر ہے، فقیر ہے اور ساتھ تکبر بھی۔ فرمایا یہ 3 ایسے بد نصیب ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا جب آدمی وہ بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس وقت اس کا ایمان بھی اس سے وہ نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، کوئی آدمی ان برے کاموں میں پڑا اور اسی میں اس کی موت ہو تو یہ کیسی اس کی موت ہے؟ تو لہذا جو شخص بھی ان برائیوں میں مبتلا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کسی اور طرح اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بھرتا ہے، حرام سے بھرتا ہے، بد نگاہیاں کرتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو ان برائی اور بدکاری کی طرف لے جانے والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر بدکاری کرنے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر تو صحابہ بڑی ناراضگی کا اظہار، قریب تک کہ اسے کوئی کچھ سزا دے دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور اس آدمی سے کہا کہ تم یہ برائی اور بدکاری سوچ رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری خالاؤں کے ساتھ، یعنی مختلف رشتے بیان کی؟ کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اگر کہیں برا ارادہ رکھتے ہو تو وہ بھی کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنے خوبصورت انداز سے اسے ایک مثال دے کر سمجھا دیا، اور پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، وَطَہِّرْ قَلْبَهُ اس کے دل کو ستھرا فرما دے، وَحَسِّنْ فَرْجَهُ اور اسے پاک دامن بنا دے۔ کہا کہ یہ دعائے مصطفیٰ اسے نصیب ہوئی کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ برائی اور بدکاری کی طرف نہیں گیا۔ یہاں سمجھانے کے انداز پر بھی علماء نے گفتگو کی کہ کتنا پیارا حسین وہ سمجھانے کا انداز، کہ کوئی ذہن میں اس قدر برائی لے کر آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سچی توبہ کی توفیق مل گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ خرید و فروخت میں اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، جو چیز ہے تو اسے پوری ادا کرو، وزن کے اندر ناپ تول میں کمی نہ کرو،
ناپ تول میں کمی، حقیقتاً آپ اس کا حق مارتے ہیں۔ آج ہر طرف دیکھتے ہیں کیا ہی جال سازی، دھوکہ بازی، ناپ تول میں کمی، خرید و فروخت کے یہ معاملات ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار کی طرف گئے، آپ نے دیکھا ایک آدمی غلہ لگایا ہوا ہے، ڈھیر لگایا ہوا ہے، اور وہ اسے بیچ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے اس غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ تر ہو گئے۔ فرمایا کہ اندر گیلی گندم اوپر خشک۔ تو شخص نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گیلی ہوگی تو اوپر خشک دانے رکھ دیے۔ تو فرمایا کیوں نہ ہو تم وہ گیلی گندم باہر نکال کر یعنی اوپر کی جانب کر دو، اب لوگ دیکھیں جس کا دل کرے لے، دل کرے نہ لے، یعنی یہ بھی اسے دھوکہ نہ دو کہ اوپر خشک گندم ہے اور اندر گیلی گندم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے۔ آج کئی جگہوں پر اس انداز سے، چاہے وہ پیکنگ اس انداز سے کی جاتی ہے، کپڑے بیچنے والے کپڑے کا ناپ ایسا کر دیں گے کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا 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 رکھتے ہوئے، گرام اور وزن کرنے والے کچھ گرام کم وزن کرتے کرتے، اور یوں وہ فیکٹری والے بڑے بڑے تاجران وہ سمجھتے کہ بہت مال ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ جو مال کسی کو دھوکہ دے کر جمع، تو وہ بری کمائی ہے، وہ اچھی کمائی نہیں ہے، وہ آپ کو شیطان نے حرام کام کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور کسی کے حق العبد میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل کا یہ والا رکوع بڑا ہی شاندار اور خوبصورت، کہ جس میں بطور خاص جو کام کرنے اور جو کام نہیں کرنے ان چیزوں کے اوپر اور کبیرہ گناہوں پر یہاں پر بالخصوص بیان ہوا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ فرمایا اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اللہ اکبر! کان نے کیا سنا، آنکھ نے کیا دیکھا، دل میں کیا ہے، یہ جتنی بھی انسان کسی کے بارے میں بدگمانیاں کہاں دل میں پیدا ہوتی ہے۔ عقائد کا تعلق دل سے، یعنی دل کی تصدیق، زبان سے اقرار۔ تو بیسک جو مرکز ہے ان چیزوں کا، ایمانیات کا کہہ لیں، باطنی چیزوں کا کہہ لیں، وہ دل ہے۔ تو دل سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی دل میں جو کچھ تھا اس پر بھی سوال ہوگا۔ تو فرمایا بے شک آنکھ سے بھی، کان سے بھی اور دل سے بھی یہ پوچھا جائے گا، یعنی یہ نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور جس چیز کا علم ہی نہیں ہے اور اس پر اپنے رائے دینا، اس کے پیچھے لگ جانا، جھوٹیاں گواہیاں دے دینا، پتہ ہی نہیں ہے پھر بھی جھوٹی گواہی دے دینا۔ جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں آج کل، معاذ اللہ عدالتوں میں جائیں گے، جھوٹی گواہی دے کر معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے، اس کے لیے جہنم کو لازم کر دیا جاتا ہے، جہنم اس کے لیے لازم۔ آگے آیت نمبر 37 اور 38 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، تکبر کے ساتھ یہ زمین میں نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اور فرمایا جو کچھ یہ گزرا یہ بری بات جو تیرے رب کو ناپسند ہے، ناراض کرنے والی ہے۔ اتنا فخر کرنا کہ آدمی نہ تو اس کے چلنے سے زمین پھٹے گی، نہ پہاڑوں کی طرح یہ بلند ہو جائے گا، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، اور رب کو ناپسند ہے، یہ چلنے کا انداز ہی رب کو ناپسند ہے۔ آج اس طرح کے معاملات کے آدمی کے چلنے کے انداز بھی بسا اوقات تکبرانہ انداز ہوتے، یہ انداز پسند نہیں۔ مجھے اور آپ کو کسی پر یوں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو یہ کہ جو اسلامی طریقہ چلنے کا بھی ہے نا، جی ہمارے دین نے وہ بھی بیان کیا ہے، نہ ایسے چلو کہ بیمار لگو، نہ ایسے تیز چلو کہ تمہاری طرح لوگوں کی انگلیاں اٹھے، میانہ روی، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلیں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ مزید کچھ اور ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر نماز فجر کا بھی تذکرہ ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر
ان قرآن الفجر کان مشہودا، ارشاد فرمایا نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز فجر میں بطور خاص رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس نماز میں یہ دونوں فرشتے ہوتے ہیں، رات والے بھی اور دن والے بھی، اور قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے ان کا قرآن سنتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، فرشتے قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، اوورآل فرشتوں کو، کیونکہ یہ عبادت فرشتوں کو دی نہیں گئی۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے، لیکن عام فرشتوں کے حوالے سے انہیں یہ عبادت عطا نہیں فرمائے گی۔ یہ ہمیں امت مسلمہ کو خاص ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ قرآن کو پڑھنے والی، تلاوت والی عبادت، اس لیے کئی مقامات پر فرمایا فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، اپنے منہ پاکیزہ کرو، فرشتے تمہارے قریب ہو جاتے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ ایسی عبادت ہے جو مسلمان انسان تو کرتا ہے لیکن فرشتے نہیں کرتے، تو وہ سننے میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کا افضل ترین اور بہتر ٹائم صبح کا ٹائم، اور نماز کے اندر اور فجر کی نماز میں طویل قرات ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرمایا قریب ہے آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، یعنی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائے گا۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور آپ ساری زندگی سے ادا فرماتے، امت کے لیے یہ نفل اور سنت کے طور پر برقرار رکھی، اور جنت میں وہ لوگ جو تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہوں گے بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، وہ بلا حساب جائیں گے، اور روایت میں فرمایا وہم قلیل، ہوں گے وہ تھوڑے، ہوں گے وہ تھوڑے۔ جنت میں ایک ایسا محل بھی ہوگا، فرمایا باہر سے اندر اور اندر سے باہر سب کچھ اس کا دکھائی دے گا۔ پوچھا گیا یہ کس کے لیے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اچھی بات کریں، کھانا کھلانے والے ہوں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ نماز پڑھنے والے۔ ذہن نصیب تہجد کی نماز 2 رکعت کم از کم، 8 رکعات تک پڑھنا، اور 12 رکعات بھی بزرگوں سے ثابت ہیں، تو زیادہ سے زیادہ مطلب کم از کم 2 رکعتیں بھی کوئی پڑھے گا تو تہجد کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ جبکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ سو گیا تھا اور پھر اٹھ کر جو نماز اس نے پڑھی نفل، تو وہ تہجد اس کی شمار ہوگی۔ ناظرین اکرام، چند باتیں آج سورہ بنی اسرائیل کے ہی خلاصتاً عرض کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو احکامات عمل کرنے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے جن کو بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برے کاموں سے بچنے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ سورۃ الکہف کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سنیں گے، اس کا پس منظر بھی سنیں گے، کچھ مضامین پر گفتگو بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔